السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے جازم حتیم کا ناول آدم اور ابلیس، ایپیسوڈ 14. اسلام آباد، مرکز، ایئرپورٹ. روشنی سنہری آنکھوں میں چمکتی تھی. اس نے بلیک پینٹ پر کافی رنگ ہوڈی اور اس پر گرے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. بے نیازی سے بیگ کو گھسیٹتا ہوا وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا. دائم اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا. روحان، دائم نے ہوا میں ہاتھ لہرایا. اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ اس کی بائیں سمت کھڑا تھا. رات کے اس پہر سردی کی شدت کچھ زیادہ تھی. روحان نے آگے بڑھ کر دائم کو گلے لگایا. جیکٹ کدھر ہے تمہاری؟ اس نے شدید سردی میں بس ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. سردی نہیں لگ رہی تھی اس وجہ سے نہیں پہن کر آیا. روحان نے اسے گھورا اور پھر اپنی جیکٹ اتار کر اسے دی. پہنو اسے. یہ حکم تھا. اس نے بنا کچھ کہے روحان سے وہ جیکٹ لے کر پہن لی. سامان ڈگی میں رکھ دو. وہ گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا. گاڑی خالی سڑک پر بھاگ رہی تھی. کدھر جانا ہے؟ گھر؟ منسٹر صاحب کی طرف یا پینٹ ہاؤس؟ منسٹر صاحب آ گئے واپس؟ نہیں. پھر انایا اکیلی ہوگی، گھر ہی چلو. اوکے. اس نے توجہ دوبارہ سے سڑک کی طرف کی. کچھ دیر بعد گاڑی پینٹ ہاؤس کے باہر رکی. باس، گاڑی لیں اور اپنے گھر جائیں کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے. میں آپ کو چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا. وہ بے شرموں کی طرح دانت دکھاتا گاڑی سے باہر نکل گیا. اللہ تمہیں خپتی قسم کی بیوی دے جو دن رات تمہارے سر کے بال نوچ نوچ کر تمہیں گنجا کر دے. وہ برا سا منہ بنا کر بولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. اگر آپ کو ایسی بیوی مل گئی تو میں نے ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا چہرہ بلش کیا تھا. اور وہ کون ہے؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنا. وہ جس کی فندقی آنکھیں ہوں، بھورے بال گھنے ہوں اور باس اس کی دوست بہت تیز ہے. سارے مشورے وہ اپنی دوست سے لیتی ہے. دوست کا کیا ہے، وہ خود تو ایسی نہیں ہے نا. بات کرتے وقت اس کے چہرے پر سارے جہان کا سکون تھا. بس بس مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. اس کے بارے میں باقی چیزیں مجھے واٹس ایپ پر وائس نوٹ کر دینا، صبح سن لوں گا. یہ میری کے ساتھ گھومنے کا اثر ہے. صبح تمہاری جڑیں کاٹتا ہوں. اس نے گاڑی موڑی اور منسٹر صاحب کے گھر کی سڑک پر ڈال دی. قریب 20 منٹ بعد وہ اپنے گھر میں تھا. اس کے ہارن دینے پر گارڈ نے دروازہ کھول دیا اور وہ گاڑی اندر لے گیا. ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا. گھر ہمیشہ کی طرح خالی تھا. قدم سیدھے اپنے کمرے کی طرف گئے. وہ 20 منٹ بعد نہا کر نکلا. بیج ٹراؤزرز پر سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اسے کچن سے برتنوں کی آواز آئی. وہ زینے اترتا نیچے آیا تو اسے انایا نظر آئی جو روحان کی شرٹ پہنے فریج کا دروازہ کھولے کھڑی تھی. چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. انایا اس کی آواز سن کر اس کی طرف مڑی اور پھر بھاگتے ہوئے اس کے گلے آ لگی. میں نے تمہیں بہت یاد کیا. وہ اس سے چپکی کھڑی تھی. انایا، کچھ ہوا ہے؟ جب وہ اس طرح کرتی تھی تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. نہیں. وہ رو رہی تھی. روحان نے اس کا منہ اپنی طرف کیا. پھر رونے کی وجہ؟ اس نے پیار سے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر کر انہیں خراب کیا. کوئی وجہ نہیں. اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی. روحان پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا. ہمارے گھر میں اتنے کمرے کیوں ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا. پتہ نہیں. انایا بھی روتے روتے ہنسی. رو لیا؟ ہاں. اس نے اپنی نم آنکھیں مس لیں. چلو پھر بتاؤ کیا ہوا ہے.
وہ دونوں صوفے پر بیٹھے اور عنایا نے مومن کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے سب کچھ بتا دیا۔ روحان کے اعصاب غصے سے تن گئے، مگر اس نے عنایا کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ اچھا، اب رونا مت، مومن نے سب کچھ دیکھ تو لیا ہے۔ اوکے، اب سونے جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ مرسش، اسلام آباد۔ تمہارے منہ پر کس نے لعنت بھیجی ہے؟ میری اس کے سوجے منہ پر ہنس رہی تھی۔ آئس پیک، دائم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ ہے ایک کھوتے کا بچہ جو بچپن میں میرے گلے پڑ گیا تھا۔ آئس پیک آنکھ پر رکھا اور سیٹ کے ٹیک سے سر ٹکا دیا۔ بہت برا ہوا، دائم ہنستے ہوئے بولا۔ پتر صبر کر، تمہارا بھی جنازہ نکالے گا، ایک بار اس کے سامنے تو جا۔ شکریہ، میں 7 پردوں کے پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ میرے صحیح مزے ہیں، عورت ہونے کا فائدہ، مجھے کچھ نہیں کہے گا وہ۔ میری برگر کھاتے کھاتے بولی۔ عورت ہونے کی کیا بات ہے، وہ سینئر سٹیزنز کو ویسے بھی کچھ نہیں کہتا۔ مومن نے اس کی عمر پر طنز کیا۔ صحیح کیا، بالکل صحیح کیا اس نے۔ وہ رکی اور پھر دانت مسلتے ہوئے بولی۔ دوسری طرف بھی ایک مکہ مار دیتا تو کمال ہو جاتا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور روحان آفس میں داخل ہوا۔ پتر کل تو بچ گیا تھا، آج نہیں بچے گا۔ روحان کف فولڈ کرتا اس کی طرف بڑھا۔ کل رات کا منظر۔ کل رات عنایا کے کمرے میں جانے کے بعد وہ انہی قدموں مومن کے گھر کی طرف گیا۔ دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا اور مومن اسے سامنے لاؤنج میں ہی مل گیا۔ بے غیرت انسان، تو آج میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر مومن کے منہ کی دائیں جانب مکہ مارا۔ مومن کے ہونٹ کے سائڈ سے خون رسنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ پہلے تیرا جنازہ نکالوں گا، پھر بتاؤں گا کیا ہوا ہے۔ اس نے مومن کے پیٹ میں لات ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کل آنا، باقی کل مار لیا، آج میں پہلے سے ہی تھکا ہوا ہوں۔ حال۔ روحان نے مومن کا بازو موڑ کر اسے ٹیبل پر پن کیا۔ اس نے انجانے میں اس کے زخم والی جگہ پر زور دیا۔ روحان ادھر زور نہ دے، وہ درد سے چلایا تھا۔ روحان نے اسے چھوڑ دیا۔ مومن کے جسم میں اٹھتی ٹیسیں اس کے چہرے پر واضح تھیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے مومن کے کپڑے نوٹ کر لیے تھے۔ وہ کبھی بھی ہوڈی پہن کر آفس نہیں آتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ روحان نے اس کا سر زور سے ٹیبل پر مارا اور اسے دوبارہ سے پن کیا۔ اس نے مومن کی ہوڈی کمر سے اوپر کی تو ادھر کٹ کے زخم تھے۔ سوری، بے پرواہی سے بولتے اس کی ہوڈی واپس نیچے کی اور اسے چھوڑ دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انجر پنجر نکالنے کے بعد سوری، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں خود نہیں بتایا تھا، میں نے سوچا واپس آؤ گے تب بتاؤں گا، مگر پورے خاندان کی عادت ہے پہلے مارتے ہیں پھر سنتے ہیں۔ بس بس سوری بول تو دیا، بڑا احسان کیا ہے۔ گولی کس نے ماری ہے؟ کیا تم اس بندے کو بدلے میں 12 گولیاں مارو گے؟ 24 ماروں گا، تم نام تو بتاؤ۔ وہ مسکرایا۔ نانا تمہارے، میر حامد صاحب، لفظ چبا چبا کر بولے۔ وہ 24 گولیاں مجھے ماریں گے، تمہارا مسئلہ ہے خود حل کرو۔ وہ اس کے سامنے میز پر بیٹھا۔ تم سے اس کی امید نہیں تھی، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ وجہ کیا تھی؟ وہی، اس لڑکی سے شادی کر لو۔ تو کر لو نا، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، تو اس سے کر لو، اس کے گھر والوں کو تو پہلے منا لوں۔ وہ ہے کون؟ تم جانتے ہو؟ نہیں؟ پھر نام جان کر کیا کرو گے؟ تمہیں ملواتا ہوں کچھ دنوں تک۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ سوف، رومینیا، ٹریکولا کا شہر۔
زرد اور سفید روشنیوں کے مادے کے نیچے پڑے کاؤچ پر ایک مرد لیٹا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک عورت ریوالونگ چیئر پر ہاتھوں میں نوٹ پیڈ پکڑے بیٹھی پین سے اس پر کچھ گھسیٹ رہی تھی۔ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، وہ طنزیہ ہنسا۔ آنکھیں غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی اور پھر بولا، زندگی میں کسی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، سب ایک اندیکھی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا ان کا انجام کیا ہوگا، ہماری سوچ اسی دوڑ میں قید ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے پیپر پر ایک دائرہ بنایا۔ اور یہ دوڑ قید کیوں ہے؟ وہ شاید اس کا جواب جانتی تھی۔ کیونکہ ہم بھاگ رہے ہیں مگر ہم کہیں پہنچ نہیں رہے۔ جب ایک چیز مل جائے تو دوسری چیز کے حاصل کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑکے کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جیسے کوئی دائرہ؟ ہاں، بالکل۔ اس لڑکے نے ہوا میں شہادت کی انگلی لہرائی۔ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ لڑکا بولا، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں اس دوڑ سے آزاد ہو چکا ہوں۔ کیسے؟ زندگی سے بے پرواہ ہو کر۔ تو پھر آپ جی کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ موت اپنے وقت پر آنی ہے اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اور آپ خودکشی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں پاگل نہیں، ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں چلا جاؤں۔ اس نے لب بھینچے اور بھویں اچکائیں اور کچھ سوچنے لگا۔ اور جہنم کیا ہے؟ کم آن ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے 200 لو زور سے میز پر رکھے اور پیپر ویٹ اس پر رکھا۔ مجھے پتا ہے آپ وقت پورا کر رہی ہیں، اس طرح میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوال ختم ہو جایا کریں تو بتا دیا کریں، میں پیسے کم نہیں دوں گا۔ وہ طنز کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے نوٹ پیڈ میز پر پھینکا۔ نوٹ پیڈ پر اس لڑکے کا نام ایرک لکھا ہوا تھا اور بیچ میں ایک گدھے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نفسیاتی جاہل، گدھا۔ اس نے نوٹ اٹھا کر اپنے پرس میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ روحان مرسش کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ ہاتھوں میں 2 چائے کے کپ پکڑے ہوئے تھے۔ لفٹ میں داخل ہو کر ٹاپ فلور کا بٹن دبایا تو لفٹ مومن کے دفتر میں کھلی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ روحان، کم آن، تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ سیاہ ہیولا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاید، وہ عام سے انداز میں بولا، آواز آہستہ تھی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم اسے بس مارنا چاہتے ہو۔ ہیولے کی سیاہ آنکھیں چمکی تھیں۔ یاد کرو، جب بھی تم خود کو کٹ لگاتے ہو تو کیا تمہارا دل اسی طرح نہیں دھڑکتا؟ ہیولا ہوا میں بڑا ہوتا گیا اور روحان کو اپنے حصار میں لے گیا۔ خون؟ نہیں، اب کی بار نہیں۔ اس نے جیب سے کیپسول نکال کر اسے نگلا۔ تم ایک سائیکو ہو، تم دھتکارے ہوئے ہو، تمہیں کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اس لڑکی کا خون فیسینیٹ کر رہا ہے۔ شٹ اپ! اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید دوائی کا اثر شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہیولا سرمئی دھوئیں کی صورت غائب ہو گیا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سنہری آنکھیں فندقی آنکھوں سے ملیں۔ دل ایک بار پھر بے قابو ہوا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ ہائے! آواز مدھم اور لہجہ نرم تھا۔ زائنہ آپ کی دوست آ جائے پھر ڈیزائنز دیکھتے ہیں۔ وہ بیلکنی میں نکل گیا۔ زائنہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت ٹائم بعد آپ کو دیکھا۔ روحان کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ زائنہ جواب میں مسکرائی۔ ادھر کیا کر رہی ہو؟ اب اس کی نظریں اس کے ریشم جیسے بالوں پر تھیں۔ میں اور عاقبہ گارڈن آف ایڈن کلیکشن کے بھرم پر کام کر رہی ہیں۔ روحان نے پہلے زائنہ کو حیرت سے دیکھا اور پھر مومن کو آواز لگائی جو بیلکنی میں سگریٹ پی رہا تھا۔ مومن، تم ان سے ڈیزائن کیوں بنوا رہے ہو؟ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ بھرم مطلب ایلوائن،
اور گارڈن آف ایڈن کا سب سے مہنگا ڈیزائن، تو ظاہر ہے یہ مادہ پرستوں کے لیے کیلوائن ہے۔ اس نے روحان کو آنکھ ماری جیسے بات کوئی اور ہے جو اس کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ زائنہ، تم نے کچھ کھایا؟ نہیں، عاقبہ کے ساتھ واپسی پر کھاؤں گی۔ اوکے۔ زائنہ اپنے فون میں گھس گئی اور روحان، وہ تو بس زائنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور عاقبہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ کدھر ہے تمہارا دوست؟ اسے بیلکنی میں کھڑا مومن نظر نہیں آیا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ روحان نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ ہاں، وہ معصومیت سے بولا۔ عقل بیچ کر آئے ہو؟ اگر زینی کا نام لینے والی حجت لگانی ہے تو مت لگانا، کیونکہ وہ صرف تمہارا دوست ہے۔ ملکہ بنو انسان، کہیں تو اپنا آپ مت دکھایا کرو، وہ دانت چباتے ہوئے بولی۔ زائنہ غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہے، روحان دل میں خود سے بولا۔ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ مومن آفس میں داخل ہوا۔ وہ زور سے ہنسی۔ تمہارے منہ پر کس نے لعنت بھیجی ہے؟ مومن کے اعصاب تنے۔ زائنہ نے اپنا ماتھا پیٹا اور روحان ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہارا باس ہوں، تم میرے سے اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ آواز اونچی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ باس ہوگے تم اپنے گھر کے۔ آئی کوئٹ۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ عاقبہ نے اسے جواب میں آنکھیں دکھائیں اور پھر زائنہ کی طرف مڑی۔ چلو چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ ڈیزائن تو دے جاؤ، مومن نے آواز لگائی۔ دے دیا ہے۔ کسے؟ وہ جو ہری پور کی پری ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اسے دیا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ڈیزائنز ہیڈ، اسے دیا ہے۔ وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مومن اور روحان دونوں کا قہقہا بلند ہوا۔ لڑکی سے وائبز کمال کی آتی ہیں، روحان مسکراتا ہوا بولا۔ سو تو ہے۔ کینیڈا، ٹورنٹو۔ سفید رنگ کی رولز رائس ایک وسیع بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ سفید رنگ کا وہ پرتمکنت محل پوری شان سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا تھا۔ زیاد شاہ کا یہ مینشن ایک وسیع پہاڑ پر بنا ہوا تھا اور مینشن کے مشرقی جانب سمندر کی لہریں ساحل سے سر پٹکتی تھیں۔ مینشن کے بیک یارڈ میں دو جڑواں لڑکے کھیل رہے تھے۔ پاس میں ہی زیاد شاہ، ہنا اور ان کی بیٹی جو زائنہ کی ہم عمر ہوگی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو ڈیوس کا پتہ ہے نا؟ جی۔ اس نے آج مجھے کہا کہ کیا میں اس کی گرل فرینڈ بن سکتی ہوں؟ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ آپ نے اسے جواب میں کیا کہا؟ میں نے اسے ایک مکہ میں دے مارا۔ زیاد شاہ مسکرائے۔ سو روڈ نور، ہنا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ ویری گڈ نور، زیاد شاہ نے اس کا کندھا تھپکا۔ نور مزید کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ ہنا، تمہیں یاد ہے وہ لڑکی زائنہ، آپ کی اور آمنہ کی بیٹی؟ ہاں۔ کیا ہوا اسے؟ چہرے پر پریشانی تھی۔ کچھ نہیں، بس جب پاکستان گئے تھے نا تب میں ایک لڑکی سے ملا، وہ مجھے بالکل اس جیسی لگی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس کی آنکھیں بالکل اس جیسی تھیں۔ کیسی؟ لائک اے کیٹ۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بھولا بسرا منظر بنا۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے زیاد شاہ کو اطلاع دی۔ وہ کدھر ہے؟ دل بےتاب ہو رہا تھا۔ اندر، آپ مل سکتے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر گئے۔ دوسرا منظر بنا۔ وہ زائنہ کو گود میں پکڑے بیٹھے تھے جب چھوٹا سا نک اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ماما، اس کی آنکھیں کیٹ جیسی ہیں۔ وہ کچھ اور بھی بولا تھا مگر زیاد شاہ ہنا کی آواز سے فاتر العقل کے میدان سے باہر آئے۔
زیاد تو آپ زائنہ کو اپنے پاس اس گھر میں لے آئے نا. آخر آپ کا خون ہے اور خون چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو کشش تو ختم نہیں ہوتی نا. اور آخر اس وقت جو بھی ہوا تھا اس میں اس بیچاری بچی کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اسے اپنے پاس واپس لے آؤں. سرمئی محل ہمیشہ کی طرح ظاہر میں روشن اور باطل میں سناٹا لیے پوشیدہ تھا. سب کے جانے کے بعد محل کی صدائیں انہی دو چار آوازوں تک رہ گئی تھیں. لاؤنج میں بیٹھی زائنہ ٹی وی کے چینل بدل رہی تھی جب آریز اس کے برابر میں آ بیٹھا. وہ اس قدر گم تھی کہ اسے آریز کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلا. زائنہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا. فائٹ اور فلائٹ میں اس نے لات آریز کے پیٹ پر ماری. مارا کیوں؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا. میں ڈر گئی تھی. مجھے لگا کہ چور آ گیا ہے. آریز کی نگاہیں ان فندقی آنکھوں پر ٹکی اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ وہ سچ بول رہی ہے. اچھا سوری مجھے لگا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. آپ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ لہجہ عام تھا. کام سے ملتان گیا ہوا تھا. اس نے سر کاؤچ کی پشت سے ٹکا دیا. دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھی اور نگاہیں ٹی وی پر جما لیں. ابھی واپس آئے؟ اس کی نظریں آریز کے بازوؤں پر نظر آتی رگوں پر ٹک گئیں. ہاں جی. زائنہ نے آریز کے بازو پر ابھرتی رگوں میں سے ایک کو انگلی لگائی. آریز زائنہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا. اگر آپ کی یہ رگ غلطی سے کٹ جائے ان کا نقصان ہی ہے. آریز زور کا ہنسا. اب کی بار زائنہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی. وہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور وہ سیاہ آنکھیں ان کا سحر ہی الگ تھا. کیا میں بہت پیارا ہوں؟ اس نے زائنہ کی نظریں خود پر محسوس کر لی تھیں. ہاں میرا مطلب نہیں بالکل نہیں. وہ اس کے اچانک سوال پر گڑبڑا گئی تھی. میں نے کہا اتنی دیر سے گھور رہی ہو کہیں معاملہ کچھ اور ہی نہ ہو. اس نے اپنی ہنسی روکی. نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہی تھی. اور آپ بتائیں آپ کو ملتان کیسا لگا؟ وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی. سچ بولوں تو عجیب تھا. اس نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا. کیوں؟ رکو میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں. اس نے ہاتھ دوسری پاکٹ میں ڈالا. ادھر بھی نہیں ہے. شاید والیٹ میں ہو. اس نے اپنا والیٹ اٹھا کر اسے کھنگالا. یہ رہا. وہ ایک کروکوڈائل والا پینڈنٹ تھا. میری نظر جب اس پر پڑی تو مجھے سیدھا تمہاری یاد آئی. اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں. کیوں؟ کیونکہ کروکوڈائل اکیلا رہتا ہے. اسے اپنے گھر میں کوئی پسند نہیں اور وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اور جانتا ہے کہ کیا اس کے لیے بیسٹ ہے اور وہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا. میں ایسی نہیں ہوں. آریز نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے تو جس طرح کچھ پتا ہی نہیں. مجھے اس دن کی ساری باتیں پتہ چلیں. میرے پیچھے کیا ہوا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. میں نے ملکہ سے بس پرفیوم مانگا تھا. مجھے کیا پتا تھا وہ یہ سا کچھ کرے گی. رائد بہت غصے میں تھا. اچھا آپ میری بات سنیں پھر بتائیں میں کہاں غلط تھی. وہ اپنی کہانی سناتی گئی اور منظر بنتا گیا. رات کے 11 بج رہے تھے. زائنہ نے سیاہ ٹراؤزرز پر ہم رنگ ڈھیلی ڈالی شرٹ پہن رکھی تھی. اس نے کتابیں بند کر کے بیگ میں ڈالی اور آرام سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل کر سیڑھیوں تک آئی. لاؤنج سے اس کی سب کزنز کی آوازیں آ رہی تھیں جسے وہ اگنور کرتی ہوئی نیچے زینے اترنے لگی. اس کی نظریں اس کے پاؤں پر تھیں. اس نے آگے سے آتے ہوئے رائد کو نہ دیکھا اور اس سے ٹکر ہو گئی. رائد کے ہاتھ میں پکڑا کلائف کرسچن کا پرفیوم نیچے گر کر ٹوٹ گیا. اندھی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کتنا مہنگا ہے. اس کے پیسے تمہارا باپ بھرے گا. اور چپ ہوا اور پھر طنزیہ مسکرایا. تمہارا تو باپ ہی نہیں جو پیسے بھرے.
बचपन से मेरे बाप का खून जो चूस रही हो। जाइना ने नम आंखों से उसे देखा। अच्छा अब जाना और मेरे डैड या ऐसे बोलूं या अपने फंसी मामू को मेरी शिकायत लगा दिया, और कर भी क्या सकती हो। दोबारा से आंखों से उसे देखा। अच्छा अब जाना और मेरे डैड या ऐसा बोलूं अपने फंसी मामू को मेरी शिकायत लगा देना, और कर भी क्या सकती हो। सॉरी, मेरी गलती है, मुझे देख कर चलना चाहिए था। वो अपनी बात पूरी करके वापस ऊपर चली गई। मलिका फोन उठा लो प्लीज। उसने कई बार अकीबा को कॉल मिलाई मगर फोन बजकर बंद होता रहा। वो सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर जली अल्फाज में लिखा नाम आकिबा उभरा। मलिका। उसने फोन कान से लगाया। जैनी क्या हुआ, रो क्यों रही हो। मलिका, तुम्हारे पास जो क्लाइव क्रिस्टन का परफ्यूम है, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम ऐसे ही ले लो। थैंक यू मलिका। हुआ क्या है। कुछ नहीं जैनी, मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ सच बताओ। साइना ने बिना रुके उसे सारी बात बता दी। अच्छा मैं कल आऊंगी और परफ्यूम की नई बोतल ले आऊंगी। अब रोना मत और सो जाओ। सुबह का सूरज सुरमई महल को रोशन कर रहा था। रोशनी शीशों से गुजरने के बाद कई अक्स में बिखर रही थी। जाइना के सब कजन्स लॉन में बने सिटिंग एरिया में बैठे थे। राइट डड्डू, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राइड ने जवाब में हाथ को घूरा। वैसे है वो तुम सब लड़कियों से बहुत ही ज्यादा क्यूट। मैं उससे क्यूट लड़की अभी तक नहीं देखी इस एज ग्रुप की। ऑफ कोर्स। शट अप हाथ। सच कड़वा ही होता है। वो लोग अभी बातें ही कर रहे थे जब सुरमई महल में सफेद रंग की जी वैगन दाखिल हुई। सब लोगों की नजरें उस गाड़ी पर टिकी। मैंने गाड़ी इस्लामाबाद में पहली बार देखी है। गाड़ी का दरवाजा खोलकर आकिबा बाहर निकली। रोज कलर के क्वार्ड सेट के साथ हम रंग ब्लॉक हील्स पहन रखी थी। हाथ में कैमल रंग का डायर पकड़ा हुआ था। उसने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा दिए। ओ, सुरमई महल में मुलाजिम कब से मालिकों की जगह पर बैठना शुरू हो गए। उसने उन पर तंज किया था। व्हाट डू यू मीन बाय मुलाजिम। राइद कुर्राया। तुम लोग और कौन, अपने अलावा कोई और नजर आ रहा है। तुम हो कौन। मरवा चिल्लाई। सॉरी बेब, मैं मुलाजिमों को अपना नाम नहीं बताती। वो अपनी बात मुकम्मल करके वापस मुड़ी जब उसके कदम हाथ की आवाज से रुके। कैन आई नो द नेम ऑफ दिस प्रिटी गर्ल। तुम में कुछ मैनर्स हैं। तुम जरीन महल आना, वहां तुम्हें चौकीदार की नौकरी पर रख लूंगी। उसने बगैर मुड़े जवाब दिया। हाथ का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ा। मलिका। साइना ने अपने कमरे की खिड़की जो लॉन में खुलती थी उससे आवाज लगाई। जैनी, तुम्हारे कजन्स कहाँ हैं जिनसे मैं मिलने आई हूं। साइना ने उसकी सब बातें सुन ली थीं। वो तुम्हारे पीछे सब सिटिंग एरिया में बैठे हैं। ये लोग। उसने उंगली से उन लोगों की तरफ इशारा किया। हाँ। ओ अच्छा। वो दोबारा से उनकी तरफ मुड़ी। सॉरी, तुम लोगों ने इस तरह के चीप कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे सुरमई महल के मुलाजिम पहनते हैं ना। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। साइना ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। एनीवे, तुम में से जो भी राइड है ये उसके लिए है। उसने कागजी बैग मेज पर रखा जिस पर क्लाइव क्रिस्टन लिखा हुआ था। राइड हनी, ये 3 परफ्यूम्स हैं। एक टूटे तो दूसरा लगा लेना। मगर दोबारा जाइना को कुछ कहा तो अगली बार तुम्हारे लिए गुची का कफन ही लाऊंगी। स्वीटी। उसने राइड के सर पर हाथ फेरा। जैनी नीचे आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। साइना जल्दी से नीचे चली गई और गाड़ी का अगला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मलिका, कमाल कर दिया। वैसे ये गाड़ी तुमने कैसे चला ली। आकिबा हंसी। अमार घर के बाहर खड़ा है, वो चला कर गया।
میں نے تو بس گیٹ کے اندر کی۔ واہ ملکہ واہ! اس نے گاڑی باہر نکالی تو عمار سامنے دھوپ میں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کر لیا جو تو دونوں نے کرنا تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سینی تمہارے کزنز اتنے پیارے تھے، اب تو میرا ان کے ساتھ کوئی چانس ہی نہیں جو میں نے ان کے ساتھ کر کے آئی ہوں۔ بے شرم، کیسے اپنے بھائی سے سامنے لڑکوں کی بات کر رہی ہے؟ اس نے عاقبہ کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ بھائی، تم بھی میرے سامنے لڑکیوں کی بات نہیں کرتے؟ ویسے بھی آج کل جینڈر ایکوالٹی کا دور ہے۔ بس یہی ہوا تھا۔ حارث اب خود بتاؤ کہ کیا میری غلطی ہے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری غلطی ہے۔ کہاں؟ تمہیں عاقبہ کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر کس کو کرتی؟ مجھے کرتی۔ میں دیکھ لیتا سب کو جو غلط بات کرتا۔ سائنہ کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ وہ جلدی جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زائنہ اور عاقبہ کالج کے گراؤنڈ میں کلاس بنک کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ زائنہ نے گود میں اردو کی کتاب کھولی ہوئی تھی۔ نالائق، اردو کے بھی رٹے مار رہی ہو؟ وہ ہاتھ سے مٹی اڑا رہی تھی۔ ہیڈی تو پروین شاکر، وہ تنزیہ بولی۔ چھوڑو، کوئی اور اچھی بات کرو۔ اچھی بات؟ ملکہ حجت مت لگانا۔ اوکے۔ ملکہ؟ کچھ دیر بعد زائنہ پھر سے بولی۔ ہاں ملکہ، پیار ہونے کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جس سے پیار ہو اسے دیکھ کر دل تیز تیز دھڑکے، اس انسان کو سوچنا، اس سے باتیں کرنے کا دل کرنا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے مجھے بھی ہو گئی ہے۔ کیا؟ محبت۔ کیا؟ کس سے؟ وہ اپنی جگہ پر اچھلی۔ آریز سے۔ اللہ! کیا ہوا؟ پہلے رائد اور ہاتھ کے ساتھ میری لڑائی کروا دی، اب ایک آریز ہی بچا تھا، وہ بھی تمہیں پسند آ گیا۔ میں کیا کروں گی؟ میرے لیے تو کوئی لڑکا ہی نہیں بچا۔ ملکہ، تمہارا ہر دوسرے دن کسی لڑکے پر دل آیا ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بہت لڑکے ہیں۔ تمہارا وہ F1 ریسر، کیا نام ہے اس کا؟ چارلز لیکلرک۔ ہاں وہی۔ تم جان کے میرے ساتھ ایسا کرتی ہو؟ کیا کر دیا اب میں نے؟ اس کی شادی ہو گئی۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اچھا میری بہن مت رو، اور بھی تو بہت پڑے ہیں۔ کیا نام ہے؟ زین ملک، گیبریل گوئرا، کرس ایون، اور وہ ایک جیسی شکلوں والے چینی اور کورین لڑکے بہت پڑے ہیں۔ وہ اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، ابھی بہت لڑکے پڑے ہیں میری لسٹ پر۔ شاباش، اٹھو اب کلاس ختم ہو گئی ہے۔ وہ دونوں کالج کے اندر چلی گئیں۔ تو یہاں ختم ہوتا ہے آج کا ایپیسوڈ، اور کیا ہوا آج کے ایپیسوڈ میں سم اپ کر لیتے ہیں۔ تو جناب روحان واپس آ چکا ہے اور اسے انایا کے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چل چکا ہے، اور اسی لیے جناب مومن کا منہ سوجا ہوا تھا، لگائی ہے کٹ اسے کہ بھائی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا میری بہن کے ساتھ اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو یہ کٹ تو بنتی ہی تھی۔ آگے دیکھیے روحان کیا کیا کرتا ہے کس کس کے ساتھ، اور اس کا اپنا ڈرامہ جو اسے ہیلوسینیشن ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا مسٹری ہے، یہ تو آگے کی ایپیسوڈز میں ہی جا کے کھلے گا۔ لیکن یہ جاننے کا مجھے بہت انتظار رہے گا کہ روحان کی بیک سٹوری کیا ہے۔ تو رہیے گا میرے ساتھ اس ناول میں۔ کل انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ 15 کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔